پھلا پھولا رہے چمن یا رب، میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ 14 اگست عالم اسلام اور بالخصوص اہلیان پاکستان کے لیے بڑی برکت والا دن ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس روز ایک بڑا کرم کیا کہ 14 اگست وہ پاکستان وجود میں آیا، وہ پاکستان جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی، جس کا نظریہ اسلام رکھا گیا، جس کا آئین اسلام قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جس کے آئین، جس کے کنسٹیٹیوشن کا پہلا قانون یہی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خلاف نہیں ہوگا۔ پاکستان بنانے کا مقصد صرف ہرگز یہ نہیں تھا کہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جائے۔ زمین تو ہندوستان کے اندر بھی موجود تھی، وہاں بھی بہت ساری چیزوں کی آزادی حاصل تھی۔ پاکستان بنانے کا مقصد 2 قومی نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام کا ایک الگ نظریہ ہے، مسلمانوں کی ایک الگ سوچ ہے، مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ یہ نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، ان کی روایات الگ ہیں، ان کے اخلاقیات الگ ہیں۔ آج جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی تھی، ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، دریاؤں کو خون سے بہا دیا گیا تھا، تب جا کر یہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ یہ ملک، اس کے پیچھے ہمارے مسلمانوں کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، تب جا کر یہ ملک بنا ہے۔ آج ہم غور کریں، آج ہم فکر کریں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا آج پاکستان میں وہ عدل و انصاف باقی ہے جس کے لیے اس پاکستان کو بنایا گیا تھا؟ تو ہرگز نہیں، آج ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہماری آزادی صرف لکھنے اور بولنے کی حد تک ہے، وگرنہ آج بھی ہم ویسے ہی غلام ہیں، غلامانہ ہماری سوچ ہے۔ ہمارے پاس کنسٹیٹیوشن، قانون تو موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس عدالتیں تو ہیں، عدل و انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے۔ ہمارے پاس پولیس تو ہے، لیکن غریب کے لیے انصاف نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسپتال تو ہیں، لیکن غریب کے لیے بہترین علاج نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بڑے بڑے کالج سکول ہیں، لیکن غریب وہاں پڑھ نہیں سکتا۔ آج ملک کے اندر غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آج اس ملک کے اندر
بے حیائی اور فحاشی عام ہے، جبکہ دیندار لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ آج غریب اور امیر کے لیے الگ انصاف، غریب اور امیر کے لیے الگ الگ نظام، غریب کی الگ پڑھائی اور امیر کے لیے اعلیٰ ترین پڑھائی کا انتظام۔ غریب کے لیے اراضی نہیں ہے، دعائیں نہیں ہے، اور امیروں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ میڈیکل، اعلیٰ سے اعلیٰ انٹرنیشنل ہاسپٹل، اور وہ اسپتال جن کا غریب منہ ہی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے ہرگز ہمارے اکابرین نے، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی تاکہ اس ملک کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو، ہرگز اس لیے نہیں دی تھی۔ اس لیے دی تھی یہاں عدل و انصاف ہوگا، یہاں اسلام کی بات ہوگی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، یہاں جو نظام ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، آج بھی ہماری سوچ غلامانہ ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں لوگ برادریوں میں، وڈیرہ شاہی میں اور جاگیرداروں کے قبضوں میں ہیں۔ یہاں عدل و انصاف ہرگز نہیں ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہے۔ کیوں کہ یہاں نظام ایسا کرپٹ ہے، ایسا چور نظام ہے، یہاں رشوت عام ہے، اور رشوت ایک ایسا پاکستان کے لیے ایسا ہتھیار ہے جس نے پاکستان کو ختم کر دیا، پاکستان کو کھوکھلا کر دیا۔ رشوت خوری نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ آج ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ یہاں ہر شخص رشوت دے رہا ہے اور رشوت پر سارا کام ہو رہا ہے۔ عدل و انصاف ہرگز نہیں ہے۔ غریب کا کیس 20 سال تک چلتا رہتا ہے، اسے عدل و انصاف نہیں ملتا، جبکہ امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ آج 14 اگست ہمیں یہ فکر دے رہا ہے کہ خدارا اٹھو، سوچو، ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی ہم آزاد نہیں ہیں، ابھی ہماری سوچ، ہماری فکر غلامانہ ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ جس خاطر اس ملک کو بنایا گیا تھا، ہمیں اس فکر کو لانا ہوگا۔ وہ فکر کیا تھی، وہ نظریہ کیا تھا؟ اسلام، اللہ، اس کے رسول کا قانون۔ ہمارے ملک کے اندر ہمارا قانون تو اسلامی ہے، جس کے لیے علماء نے، ہمارے اکابرین نے بڑی کوشش کی کہ اس ملک کا نظام، اس ملک کا قانون اسلام کے مطابق ہو، لیکن وہ قانون صرف کتابوں کی حد تک ہے، صرف کتابوں کی حد تک ہے، پڑھنے کی حد تک ہے۔ اس کا نظریہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، اس کی امپلیمنٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ لہذا آج 14 اگست ہمیں یہ فکر دے رہا ہے، یہ سوچ دے رہا ہے کہ مسلمانوں، پاکستان اور اسلام کے ماننے والوں، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ اسلام کس لیے بنایا گیا تھا۔ صرف زمین کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں۔ زمین تو ہمارے پاس ہندوستان میں بھی تھی، عیاشی تو وہاں پر بھی تھی، یہ چیزیں وہاں پر بھی مل رہی تھی۔ وہاں پر پابندی کس کی تھی؟ اسلام کا چرچا کرنے کی پابندی تھی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر پابندی تھی۔
وہاں اسلام کی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ اگر ایسی عیاشی کرنی ہے، ایسے ہی مکر و فریب کرنا ہے، ایسے ہی رشوت خوری کرنی ہے، ایسے ہی غلط کاریاں کرنی ہے، یہ تو ہندوستان میں موجود تھی، تو پاکستان بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یاد رکھیں، اس پاکستان میں جو آپ کھلی فضا میں سانسیں لے رہے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کا خون ہے۔ وہ خون صرف ایک نظریے کے لیے تھا کہ یہ اسلام کی خاطر پاکستان بن رہا ہے۔ جہاں مسلمان اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کا اخلاق اتنا بہتر ہوگا کہ دنیا کے سارے ممالک پاکستان کی تعریف کریں گے۔ یہاں عدل ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں لوگوں کا اخلاق بہتر ہے، یہاں کے لوگوں کا کردار کتنا عمدہ ہے، ساری دنیا میں اس کی تعریف ہوگی۔ لیکن آج ہرگز نہیں، آج پاکستان دنیا میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ یہاں کی عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، یہاں کی پولیس عدل و انصاف نہیں کرتی، یہاں رشوت خوری عام ہے، یہاں جوا، چوری، ڈکیتی، زنا، شراب نوشی یہاں عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی روک تھام کوئی بھی نہیں ہے۔ مسجدوں کی سرعام بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرنے والوں پر مشکلات قائم کی جا رہی ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ آزاد سوچ، ماڈرن سوچ والوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ لہذا آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا اللہ کریم ہم سب سے ضرور سوال کرے گا۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو کشمیر کے ان مسلمانوں سے پوچھیں جو آج 1 سال سے قید میں ہیں، جنہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سکول جانے کی اجازت نہیں، سرعام گھومنے کی اجازت نہیں، اور وہاں انٹرنیٹ، موبائل فون کی سہولت میسر نہیں۔ آپ نے اگر آزادی کی نعمت کا پوچھنا تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ آزادی اللہ کریم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں دوں گا اور دوں گا، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسلام والوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے۔ اگر آپ نے، اگر میں نے، اگر ہم سب نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے آپ کو بہتر نہ کیا، اپنی اولاد کو بہتر نہ کیا، تو یاد رکھیں کل روز قیامت ہم سے سوال ہوگا۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی اولاد کو بہتر کریں، اپنے اخلاقیات بہتر کریں۔ ہم یہ عہد کریں ہم پاکستان کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم رشوت نہیں دیں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم عدل و انصاف کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے۔ رب العالمین اس پاکستان کو قیامت تک آباد رکھے۔ اللہ کریم اس پاکستان کو بنانے میں جن لوگوں نے صرف اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اللہ کریم ان تمام شہداء کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان بہنوں، ان ماؤں، ان بیٹیوں، ان بزرگوں اور جوانوں کو اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ وہ قربانیاں صرف اس لیے تھی کہ اس ملک کے اندر اسلام کی بات ہوگی، یہاں عدل و انصاف ہوگا، یہاں ہر شخص اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ پھر آپ کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو سوچنا ہوگا کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ نہیں، ہرگز ابھی ہمیں آزاد ہونا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ نہ ہماری سوچ آزاد ہے، نہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، نہ ہمارا ملک آزاد ہے، نہ ہمارا قانون آزاد ہے۔ رب العالمین
پاکستان کو امن و استحکام کا گہوارہ بنائے۔ رب العالمین تمام شہداء کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پاکستان